کہ واقعی اگر زمین پر کوئی جگہ جنت کہلانے کے قابل ہے تو خدا کی قسم وہ کشمیر ہے، وہ کشمیر ہے۔ جب مغل شہنشاہ جہانگیر نے قدم رکھا پہلی مرتبہ سرزمین کشمیر پر تو وہ کہہ اٹھا کہ اس خطہ عرضی پر اگر کسی شے کو ہم جنت کہہ سکتے ہیں تو ہمیں اوس یہی جگہ ہے، یہی جگہ ہے، یہی جگہ ہے۔ لیکن آج 30 برس سے 1986 سے جو مظالم کی داستان کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے، کم و بیش 30 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یو این او کی رپورٹ کے مطابق 1 لاکھ سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، شہادت کا جامہ انہیں نوش کر چکے ہیں، 40,000 سے زیادہ خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، ہاف ویڈو کی تعداد، آدھی بیوہ کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہیں۔ وہ لوگ جو لاکھوں کشمیری پابند سلاسل ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہاں خبر گئی، ان کی بیویاں آج بھی اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کی آمد کے منتظر ہیں۔ وہ دوسرا نکاح فقط اس سبب سے نہیں کر سکتی کہ انہیں خبر نہیں کہ ان کے شوہروں کو شہید کر دیا گیا ہے، یا آج بھی کسی سری نگر کی جیل میں، دلی کی جیل میں یا ممبئی کی جیل میں وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، خبر نہیں ہے۔ آپ نے فلموں میں، ڈراموں میں اور ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا، خواتین ہاف ویڈو، آدھی بیوہ کے بینر اٹھائے ہر روز کسی نہ کسی ایجنسی کے آگے، یو این او کی کسی تنظیم کے آگے، کسی این جی او کی سرپرستی میں نکلنے والی تحریک کے آگے، وہاں پر وہ بینرز اٹھا کر کھڑی ہوتی ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہی ہوتی ہے ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کیا ایسا ظلم کیا ہے تم پر کہ ہمیں جینے کی بھی اجازت چھین لی گئی ہے، ہمارے سروں سے چادر کو چھین لیا گیا ہے، ہمیں کوئی بتائے تو صحیح ہمارے شوہر کہاں ہیں۔ لیکن وہ ساری دنیا کہ انسانی حقوق کی علم بردار کہ اگر کوئی کتا مر جائے، بلی گاڑی کے نیچے اگر مر جائے تو اس کے لیے تو آواز بلند کرتے ہیں، جو کتے بلیوں کی موت پر اور ان کے حقوق نہ دینے پر تو آواز اور قلم بلند کرتے ہیں، پرچم بلند کرتے ہیں، تحریکیں پیش کرتے ہیں ساری دنیا کی پارلیمنٹس میں جا کر۔ لیکن وہ تنظیمیں آج کہاں جا کر سو گئی ہیں؟ وہ انسانی حقوق کی علم بردار، وہ یو این او، وہ سلامتی کونسل کون سی نیند سو رہی ہے؟ اسے آخر کون جگائے گا آ کر؟ کشمیریوں کا خون بہا دیا گیا ہے۔ آج 5 اگست کے اس سیاہ ترین تاریخ کے دن کے بعد، جو 5 اگست سے لے کر آج 24 اگست، 22 اگست، 24 اگست کی رات ہو چکی ہے، آج تک کرفیو ایسا نافذ ہے کہ لاکھوں آبادی پابند سلاسل ہے۔ تاریخ انسانیت نے ایسی قید و بند کی صعوبت کسی قوم کو جو ایک ساتھ ملی ہو، تاریخ نے آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ فرعون کے زمانے میں ایسا ہوا تھا جب موسیٰ کی علیہ السلام کی قوم کو اس نے پابند و سلاسل میں جکڑ رکھا تھا، ان کو ظلم و ستم جاری تھا، اور کسی کو آزادی نہ حاصل تھی، نہ معاشی آزادی حاصل تھی، نہ سماجی آزادی حاصل تھی، نہ معاشرتی آزادی حاصل تھی، نہ انسانی حقوق ان کو حاصل تھے۔ آج فرعونیت کی اگر کوئی مثال دنیا میں قائم کر رہا ہے تو وہ بدبخت مودی ہے کہ جس نے فرعونیت کی حدوں کو بھی پار کر دیا ہے۔ آج 19-20 روز ہو چکے ہیں، لوگ گھروں میں کھانا ختم ہو چکا ہے، فاقہ کشی کی کیفیت ہے، وہ بوڑھے، وہ ناتواں لوگ، ان کے گھروں میں کھانا نہیں پہنچا، وہ بھوک کے مارے شہید ہو رہے ہیں، وہ خواتین کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یو این او کی رپورٹ کے مطابق اب سری نگر، کپواڑہ اور پورے مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں جگہ باقی نہیں رہی تو انہیں وہاں سے دلی اور ممبئی جو ہے وہ انہیں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ آج وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ وہ لبرل آنٹیاں کہاں پر سوئی ہوئی ہیں کہ ایک ذرا سی بات پر کھڑے ہو کر آپ پارا کے چوک پر، لاہور کے کسی چوک پر یا کراچی کے پریس کلب کے سامنے، وہاں پر تو ہاتھوں میں تختیاں آ جاتی ہیں، ہاتھوں میں موم بتی آ جاتی ہے کہ کتا مر گیا ہے، اس کے مرنے پر سوگ منایا جا رہا ہے۔ آج کہاں ہیں انسانی حقوق کے علم بردار؟ وہ مغربی تہذیب
آج کا نوجوان جس کا بڑا دل دادا ہے، اس کا ہر فیشن اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آج 20 روز ہو چکے ہیں 30 برس کی کہانی کو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پس پشت رکھ کر یہ میں سوال کرتا ہوں، کہاں ہے اس 20 روز کا سوال کا جواب کون دے گا؟ آج انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں پر ہیں؟ کہاں پر ہے وہ لوگ کہ جڑے کھڑے ہو کر کشمیر کے لیے آواز بلند کریں؟ اور بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے، شومئی قسمت کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی جو کرنا چاہیے تھا یقیناً وہ نہیں کر سکے۔